بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو آج کا مقصد اور آج کا مسئلہ رمضان المبارک کے ریلیٹڈ اور قرآن پاک کے ریلیٹڈ کہ آیا کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، عموماً رمضان المبارک میں قرآن پاک جو ہے کیونکہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، اور اسی سلسلے میں کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر، تو آیا کہ مائیں بہنیں یا بھائی یا میل اور فیمیل دونوں اس میں شامل ہیں کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر جو سجدہ آتا ہے کیا وہ فوراً کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو اور اسی کے متعلق دو تین اور مسئلے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کی وضاحت کہ قرآن پاک کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے ہر اس پر جس پر نماز فرض ہو چکی ہے، تمام پر واجب ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ کہ واجب ہوتا ہے تو اب یہ ادا اسی وقت کرنا چاہیے یا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ آپ تلاوت کس ٹائم کر رہے ہیں، تلاوت کے اوقات کار کی کس طرح ہیں، یعنی تلاوت کا وقت کون سا ہے، کیونکہ تلاوت ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن سجدہ کرنے میں جو ہے سجدہ کرنے میں وہ کچھ فرق بیان کیے گئے ہیں کہ آیا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جب فجر کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو سورج نکلنے اور اس کے درمیان تھوڑا سا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے درمیان آپ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آیا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کا سجدہ ہو یا اور نماز یا نوافل کا ہو یا کوئی بھی سجدہ ہو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں سوائے سنت موقع فجر، وہ بھی فجر کے سورج نکلنے کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ جو فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سورج نکلتے ہوئے یہ جو درمیان میں 20-25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے درمیان آپ کوئی سجدہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ٹائم کہ جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے، جس کو زوال کا ہم وقت کہتے ہیں، یعنی سورج جو ہے وہ اصلی سایہ ہو جاتا ہے، جب سر پہ سورج آ جاتا ہے تقریباً 12 بجے کے قریب، کبھی کم کبھی اوپر کبھی نیچے، اس طرح ٹائم بنتا ہے یہ۔ اور تیسرا ٹائم جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد، یعنی غروب آفتاب جب آسمان کے اندر ایک لالی آ جاتی ہے، وہ اوقات جو ہے وہ مکروہ ہیں، سوائے اس دن کی عصر کے کوئی نماز جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن پاک کا سجدہ بھی اسی طرح ہے، قرآن پاک کا سجدہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے، چاہے پچھلا ہو کتنا بھی عرصہ گزر گیا ہو وہ لازم ہے۔ تو اب اس کے اندر یاد ہے یا نہیں ہے، مطلب پیچھے اب قرآن پاک پڑھتے رہے یاد نہیں ہے تو غالب گمان لگائے گا کہ میرے کتنے سجدے بنتے ہیں، آیا کہ 10 ہیں 20 ہیں 25 ہیں 30 ہیں، میں نے کتنی باری قرآن پڑھا ہے، سوچے اندازہ لگائے اور غالب گمان جس طرف جاتا ہے اتنے سجدے وہ ادا کر دے۔ اور سجدہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سجدہ ادا کرنے میں نیت کرے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانے، نیت بس دل کے پکے ارادے کا نام نیت، زبان سے کہنا ایک مستحب عمل ہے۔ نیت کرے میں قرآن پاک کا سجدہ ادا کر رہا ہوں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے اور سلام بھی نہیں پھیرنا، اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پھر کھڑا ہو جائے، اکٹھے جتنے بھی کرنے ہیں کھڑا ہوتا جائے پھر سجدہ، کھڑا ہوتا جائے پھر سجدہ، کھڑا ہوتا جائے پھر سجدہ، اور اگر ایک ہی ہے تو ایک ہی سجدہ کر کے بس، سلام بھی نہیں ہے اس کے لیے، سلام بھی نہیں پھیرے گا۔ بس خیال یہ رکھنا ہے کہ ان 3 ٹائم کے علاوہ ہو سجدہ، جو آپ نے کرنا ہے وہ ان 3 اوقات میں نہ ہو، ان 3 اوقات کے علاوہ ہو، باقی سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سجدہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔